السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک عبرتناک داستان ہے، جو کہ آپ نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ ایک لاہور میں ریمنڈ ڈیوس نے جن دو شخصوں کو قتل کیا تھا، ذیشان تھا اور ایک اس میں فہیم تھا، اور ان کی جو عبرتناک داستان آپ کی میں جو کہ ایک عرصے سے آپ لوگوں کے شاید آپ لوگوں کو ان کے فیملی کے یا ان کے بارے میں پتہ نہیں چلا ہوگا، تو آج میں آپ کو اس کے حقائق بتاتا ہوں کہ اس وقت وہ کس حال میں ہے اور ایسا پیسہ انسان کے کس کام کا۔ کسی شخص کی اصل خوبصورتی ان کے مضبوط کردار یا دیانتداری، وفاداری اور احساس ذمہ داری سے آتی ہے۔ جب کوئی شخص ان اقدار کو کھو دیتا ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے کتنا ہی خوبصورت نظر آئے، وہ ناگوار ہو جاتا ہے۔ سالمیت کا اصل امتحان تب ہوتا ہے جب ہم کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں۔ زندگی کے مشکل ترین اوقات میں آپ کو ایک موقع مل سکتا ہے جو آپ کے کردار کی سالمیت کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اپنی زندگی کی اقدار کو برقرار رکھنے کے قابل ہیں تو آپ نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کی عزت ہوگی۔ اکثر ایسی صورتحال میں لوگ اپنی دیانتداری کو ترک کر دیتے ہیں جب وہ ایسے حالات سے گزرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے کردار کی دیانتداری پر قائم رہیں۔ سخت وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، لیکن اگر آپ کے کردار کی سالمیت گر جاتی ہے تو آپ اپنی نظروں میں ہی گر جاتے ہیں۔ تو اب عبرتناک داستان کی طرف آتے ہیں۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے مرنے والوں کے لواحقین کو خون بہا کے طور پر دی جانے والی دیت کی منحوس 24 کروڑ کی رقم خاندان کے 18 افراد کے لیے خونی بن کر ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بن گئی۔ یہ داستان بھی دوسروں کے لیے بھی ایک عبرتناک مثال ہے اور ایک سبق ہے۔ اس قتل کے بعد فیضان حیدر کی اہلیہ زہرا کا خاندان جوہر ٹاؤن کی خوشحال آبادی میں منتقل ہو گیا۔ مقتول فیضان کا مکینک سسر شہزاد بٹ اپنا زیادہ وقت نئے چھت کے گھر پر ہوائی فائرنگ کر کے گزارتا تھا۔ اس خاندان کی زندگی میں نیا ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب مقتول فیضان کے سسر شہزاد بٹ نے دوسری شادی کر لی۔ فیضان کی بہن نے ایک لالچی شخص سے شادی کر لی۔ فیضان کی بیوی زہرا اور شیرخوار بیٹے کو کل 5 کروڑ روپے ملے تھے۔ زہرا دوسری شادی کرنا چاہتی تھی لیکن باپ کو لڑکا پسند نہیں تھا۔ ماں نبیلہ بیٹی کی طرفداری کرتی تھی۔ فیضان کے سسر نے طیش میں آ کر پہلی بیوی نبیلہ اور بیوہ بیٹی زہرا دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ خود اس وقت جیل میں سڑ رہا ہے۔ پیسہ، گھر اور گاڑی دوسری بیوی کے قبضے میں چلی گئی۔ وہ کسی دوسرے شخص کے چکر میں پڑی اور وہ شخص سارا مال لے کر غائب ہو گیا۔ فیضان کے دوسرے بھائی بھی دولت گنوا کر کوڑی کوڑی کے محتاج ہیں اس وقت۔ ادھر دوسرے مقتول فہیم کے جو لواحقین تھے وہ بھی رقم کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں اور یہ آدھا خاندان تقریباً قتل ہو چکا ہے اور کروڑوں کی رقم میں سے کچھ وکیل کھا گئے، کچھ پولیس کھا گئی اور کچھ رشتہ دار ہڑپ کر گئے۔ یہ خاندان اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے۔ مقتول فہیم کی بیوی شمائلہ نے زہر کھا کر خودکشی کر لی اور بعد میں پیسوں کے لیے اس کا خاندان بھی لڑتا رہا۔ اس خاندان کے کچھ افراد ابھی بھی جیل میں ہیں جو کہ سڑ رہے ہیں پڑے ہوئے۔ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی کے لیے ملنے والے کروڑوں روپے کے منحوس اثرات ابھی تک ہیں اور پیسے لینے والا کوئی بھی فرد اس کے اثرات سے پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ اس کا کیس جو وکیل لڑ رہا تھا اس کا نام تھا زاہد بخاری، اور جن کو وہ بھی مر چکے ہیں جنہوں نے اس کیس کے کروڑوں روپے ان سے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو کرونا ہو گیا۔ کرونا کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے ایک عبرتناک داستان جو کہ انہوں نے ان مقتولوں جو قتل ہوئے تھے لوگ، ان کا پیسہ 24 کروڑ روپیہ ان کو راس نہیں آیا اور وہ پیسہ ان کو آہستہ آہستہ کر کے کھا گیا۔ اور کس کام کے ایسا پیسہ جس کے اندر کوئی ایمانداری یا دیانتداری نہ ہو۔ تو یہ جو آج میں نے میرا مقصد آپ کو یہ واقعہ بتانے کا یہ تھا، یہ بہت پرانی 2010 یا 9 کا واقعہ ہے اور میڈیا پہ بڑا یہ چلا تھا، ہر ایک بچے کو اس کا پتہ ہے۔ تو یہ ہے ان کی ابھی اس وقت کی صورتحال۔
تو وہی کہتے ہیں کہ یہ جہاں جو ہے یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا یہ ہمارا ٹاپک تھا، ایک عبرتناک سبق جو کہ دنیا کے سامنے مطلب سب دیکھ رہے ہیں، اور ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن انسان غافل ہے، غفلت کے اندر الجھا ہوا ہے، وہ بالکل اس وقت غفلت کی نیند سو رہا ہے، اور اس کو مطلب پتہ نہیں ہے، پیسے کے اندر وہ اتنا مگن ہو چکا ہے، اتنا ڈوب گیا ہے کہ اپنے رشتے، اپنے پرائے، ہر ایک سے وہ مطلب لاپرواہ ہو گیا ہے۔ بہرحال آج کی ہماری یہ داستان تھی، اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، ویڈیو پسند آئے شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پش کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔